बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का जो फ़ैसला था, आज इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने उसके ऊपर बात की है। इलेक्शन कमीशन में जो आज अहम पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से जो अहम गुफ्तगू की गई है और एक अहम रिव्यू पिटीशन मंजूर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसको चैलेंज किया गया है और 12 जुलाई का फ़ैसला वापस लेने की इस्तदा करते हुए एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई है। अब तक मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जानिब से एक पिटीशन फ़ाइल हुई थी और 3 मेंबरान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पिटीशन दायर हुई थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बतौर जमात ये दरख्वास्त दायर की है। आप जानते हैं कि फ़ारूक अचनाइक सबसे पहले दरख्वास्त लेकर गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि जी मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएँ। वहाँ से फिर जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो फ़ारूक अचनाइक हर तारीख पर खड़े होकर दलाल देते थे और बताते थे कि जनाब जो मखसूस नशिस्तें वो हमारा हक़ है। अब मखसूस नशिस्तों की वजह से चेयरमैन सेनेट बना, मखसूस नशिस्तों की वजह से सदर पाकिस्तान बना, मखसूस नशिस्तों की वजह से पंजाब में इनको सीटें मिली, मखसूस नशिस्तों की वजह से इनको खैबर पख्तूनख्वा में सीटें मिली और इसी तरीके से इनको सिंध में भी फ़ायदा हुआ। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ारूक अचनाइक ने यह दरख्वास्त दायर की। पीपल्स पार्टी ने 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जी जो तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मखसूस नशिस्तों के जो रिव्यू पिटिशन्स हैं, नून लीग का भी यही मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है और इलेक्शन कमीशन का भी यही मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने एलामिये में कहा था कि उस जमात को दे दी गई हैं जो फ्री की नहीं था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्लिमानी जमातें हैं और साथ नज़रसानी की दरख्वास्त को जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की गई और कहा गया कि केस के हतमी फ़ैसले तक सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। इस्तदा की गई कि मखसूस नशिस्तों की PTI को अलाटमेंट के फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए। मौक़िफ़ अपनाया गया कि PTI ने मखसूस नशिस्तों के हसूल की इस्तदा ही नहीं की। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि आइन और बड़ा वाज़ेह है और आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में हो सकती है। मखसूस नशिस्तें PTI को देने पर अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल भी नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर नज़रसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने भी आज कुछ ऐसा ही कहा है कि जी वो तो आज़ाद उम्मीदवारों के तो किसी भी जमात को ज्वाइन करने के 3 दिन थे, उनको तो 15 दिन दे दिए गए, फिर हम किस कानून की बात करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर कह रहे हैं आज एक अहम केस की समाअत के दौरान। जस्टिस जो फ़ैसला आया था, चूँकि 8-5 से बेसिकली फ़ैसला था और उसमें भी एक जज साहब का अलग मौक़िफ़ था और वो भी उस अक्सरियती फ़ैसले से मिलता जुलता था और फिर जो 2 जजेस थे मंदो खेल और काजी फ़ाज़ीसा साहब, उनका मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह था। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब हमें सीटें दें और जो जिनको सीटें मिली हुई हैं उन्हीं के पास रहने दें और मेहरबानी करके आप अंदाज़ा लगाएँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो है ना PTI को जो PTI मेंबरान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात कंसिडर करते हुए उनकी मखसूस नशिस्तें देना, वो तो अभी 12 जुलाई से आज 24 हो गया, 12 दिन हो गए, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। हत्ता कि इलेक्शन कमीशन ने तो जो पहले नून के PP के और बाकी जमातों के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वगैरह के किसी के भी जो मखसूस नशिस्तें उनको तोहफे में दी गई थी, किसी की जो नोटिफिकेशन है वो मनसूख ही नहीं किए। वो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए थे और वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरम ऑर्डर की वजह से मुअत्तल हुए थे, वो मुअत्तल हैं। किसी की नोटिफिकेशन अभी तक मनसूख नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और वो अभी तक उनको DCT नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई नहीं किया और बाकी 3 दिन रह गए हैं और 3 दिन में जो अभी मेंबर इलेक्शन कमीशन की तफसील मैं आपके सामने शेयर करूंगा, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कहां खड़े हैं और किस तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुबारक अहमद सानी केस में बहुत अहम पेशरफ सामने आई है और जो कन्फ्यूजन थी वो दूर कर दी गई है। रिव्यू पिटिशन्स को मंजूर कर लिया गया है। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ीसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने महफूज फ़ैसला जारी कर दिया और नज़रसानी की दरख्वास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली हैं। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने मुबारक अहमद सानी ज़मानत केस में महफूज फ़ैसला सुना दिया। अदालत ने नज़र सानी की दरख्वास्तें जुज़वी तौर पर मंजूर कर लीं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया कि नज़र सानी दरख्वास्तों पर तफसीली फ़ैसला वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو اہم ایک پیش رفت سامنے آئی تھی جو مبارک ثانی کیس میں، ایک تو ایک FIR سے کچھ دفعات کو ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہیں پہ یہ بات کی گئی تھی کہ جو قانون میں سے قادیانیوں سے متعلق یا قادیانیوں کے خلاف شکے ہیں، قانون میں سے بھی ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا ہے، یہ ایک بات سامنے آئی تھی۔ اس پر پھر نظر ثانی درخواست دائر ہوئی، اور نظر ثانی درخواست میں اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ وہ جو قانون کی شکیں ہیں وہ صرف اس مبارک ثانی کیس کی FIR سے ڈیلیٹ کی گئی ہیں، قانون میں وہ شکیں برقرار رہیں گی اور وہ قانون میں موجود رہیں گی اور ان کو کالعدم نہیں قرار دیا جائے گا، چونکہ یہی بات سامنے آئی تھی کہ وہ نہ صرف اس FIR سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں بلکہ وہ قانون سے بھی ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں جو قادیانیوں کے خلاف تھیں۔ تو اس بنیاد پر پھر بہت زیادہ ہمارے جو مذہبی علماء کرام ہیں وہ بھی اس کے اوپر بولے تھے، پوری قوم اس کے اوپر پریشان تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے اور اتنی بڑی ایمبیگوٹی کیسے رہ گئی اور اتنا بڑا جو معاملہ ہے وہ کیسے ہوا، تو بہت سارے سوالات اٹھے تھے۔ بہرحال اب جو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے خود اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس میں وضاحت کر دی ہے کہ جو ڈیلیٹ کرنے کا معاملہ تھا دفعات کو، وہ صرف FIR سے ڈیلیٹ کی گئی ہیں، ان دفعات کو قانون سے نہیں ڈیلیٹ کیا گیا۔ ایک جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک FIR ہے، اس میں 302 لگا دیا، 302 FIR میں نہیں بنتا تھا، 302 ڈیلیٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان پینل کوڈ سے بھی 302 ڈیلیٹ ہو گیا، نہیں، وہ قانون میں سیکشن موجود رہے گا، اس اسپیسیفک کیس پر وہ سیکشن اٹریکٹ نہیں کرتا، یہ بیسیکلی معاملہ تھا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے جی کہ وہ FIR سے ڈیلیٹ ہوا ہے، اس قانون سے ڈیلیٹ نہیں ہوا، اور مزید جو تفصیلی فیصلہ وہ جاری کیا جائے گا ویب سائٹ پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی، وہ جو فیصلہ سامنے آئے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج اہم سماعت ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ الیکشن کمیشن نے جو گوشوارے جمع کروانے کا معاملہ تھا مختلف سیاسی جماعتوں کا، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ارکان اور سیاسی جماعتوں کو آخری موقع نہ دینے کا فیصلہ، جنہوں نے گوشوارے جمع نہیں کروائے ان کے خلاف کارروائی شروع کی جا رہی ہے۔ سابق اسمبلیوں کے ارکان اور 10 سیاسی جماعتوں کی جانب سے گوشوارے جمع نہ کروانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے آخری موقع نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے جو مین کیس ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے ارکان اور 10 سیاسی جماعتوں کی جانب سے گوشوارے جمع نہ کروانے کے کیس کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے حکام نے بتایا کہ سابق اسمبلیوں کے ارکان 12 اگست کو ریٹائرڈ ہو گئے تھے، مجموعی طور پر 37 ارکان نے گوشوارے جمع نہیں کروائے تھے۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ سابق ارکان کے لیے گوشوارے جمع نہ کروانے پر قانون خاموش ہے۔ ممبر بلوچستان نے کہا کہ اگر سابق ارکان اسمبلی کے حوالے سے قانون خاموش ہے تو کمیشن کیا کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ ایسے ارکان کو انتخابات کے لیے نئے کاغذات نامزدگی جمع نہ کروانے دیے جائیں۔ 10 سیاسی جماعتوں نے بھی گوشوارے جمع نہیں کروائے تھے۔ قانون کے مطابق ایسی سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لے لیا جائے۔ اس پر اگلی بات سنیے گا۔ ممبر خیبر پختونخوا جو سابق جج بھی ہیں، ممبر خیبر پختونخوا نے ریمارکس دیا، آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں؟ آپ قانون کی کیا بات کر رہے ہیں؟ قانون تو کہتا ہے کہ آزاد ارکان 3 دن میں سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، اب تو آزاد ارکان کو 12 دن دے دیے گئے ہیں۔ ایک کیس کی سماعت کے دوران آئینی ادارے کے ممبران سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ آپ کیس کی کیا بات کرتے ہیں، اب تو آزاد ارکان کو 15 دن دے دیے گئے ہیں۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ آپ قانون کی کیا بات کرتے ہیں؟ قانون تو کہتا ہے 3 دن میں آزاد امیدوار شامل ہوں گے، یہاں تو 15 دن دے دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کروانے والے ارکان جو 37 سابق ارکان اسمبلی ہیں ان کے اور 10 سیاسی جماعتوں کے کو آخری موقع نہ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اب ان کے خلاف آگے کیا کارروائی کرنی ہے، اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جو 37 ممبران ہیں وہ اگر مستقبل میں انتخابات لڑیں گے تو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ان کے انتخابی نشان واپس لے لیے جائیں گے۔ ANP عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز مسلم لیگ پاکستان، پاکستان عوامی راج، موو آن پاکستان، عوامی جمہوریہ پارٹی پاکستان، حق دو تحریک پاکستان، پاکستان پیپلز لیگ نے بھی تاحال گوشوارے جمع نہیں کروائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ ہم ان کے خلاف آرڈر کریں گے اور ہم اس پر فیصلہ دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دبنگ جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے امریکہ میں ایک تقریب سے بار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنہیں میری عدالت کے علاوہ کہیں سے بھی ریلیف نہیں ملتا تھا،
آج وہ بھی میرے خلاف پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا 2022 میں جو میرے خلاف پروپیگنڈا کہہ رہے تھے اب وہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو جب آرمی ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا تو میرے ساتھی جسٹس یحییٰ افریدی کے مشورے پر ہم نے حبس بے جا کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمارے وکیل تھے جسٹس منصور علی شاہ۔ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اور میرے جو دوست ہیں یحییٰ افریدی، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حبس بے جا کی درخواست دائر کرتے ہیں اور ہمارا وکیل منصور علی شاہ تھا۔ واہ! رجسٹرار نے 16 اعتراضات لگائے اور پھر وہ درخواست کبھی نہ سماعت کے لیے لگی۔ تمام ججز کو معلوم تھا کہ ان کے چیف جسٹس گھر میں نظر بند ہیں مگر کسی نے وہ درخواست نہ سنی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججز نے خط لکھا ان میں سے 5 ججز وہ تھے جن کو میں نے ریکمینڈ کیا، ڈھونڈ کے میں نے وہ ججز لائے اور ان کو ریکمینڈ کیا بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم بہت لچکدار قوم ہے۔ قوم نے پچھلے 76 سالوں میں بہت جد و جہد کی ہے۔ قوم نے لاقانونیت اور آمرانہ حکمرانی کے خلاف مزاحمت کی ہے، لیکن قوم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جب بیرونی دنیا ان آمرانہ حکمرانی والوں کی توثیق کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس غیر آئینی اقدامات یا آئین کی پامالی کو تحفظ دینے کا کوئی اختیار کبھی نہیں رہا، اور اگر ججز ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ ججز کی بحالی کے بعد بحال عدلیہ نے مایوس کیا ہے۔ وکلا تحریک ججز بحالی کی نہیں تھی بلکہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کی بحالی کی تحریک تھی۔ بحالی کے بعد جو رویہ اپنایا گیا اس رویے کے لیے وکلا تحریک نہیں تھی۔ امریکہ کے جمہوریت کے بارے میں کچھ اصول ہیں۔ امریکہ جمہوریت کو ویلکم کرتا ہے لیکن کسی ڈکٹیٹر کو ویلکم نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، بش نے اپنے اصول بھلا کر مشرف کو ریڈ کارپٹ دیا اور بھرپور ویلکم کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ میمو گیٹ کیس سپریم کورٹ کو نہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا۔ پاکستانی سفیر حسین حقانی کو غدار ڈکلیئر کیا گیا جو کہ بالکل درست نہیں تھا۔ منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا گیا، یہ سب کام عدلیہ کا نہیں تھا۔ بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ 9 اپریل کی رات کو عدالت کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ ARY پر مارشل لا لگانے کی باتیں کی جا رہی تھیں، اور جب ایسی صورتحال ہو تو تمام عدالتوں کو رات کو کھل جانا چاہیے اور ایسے کسی بھی اقدام کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا چاہیے۔ یہ اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے بہت اہم اور خوبصورت گفتگو کی گئی ہے۔ نیو یارک میں بار کا آفیشیل فنکشن تھا، ایونٹ تھا، اس میں اس تقریب میں خطاب کیا اطہر من اللہ صاحب نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔